اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ لن یضر اللہ شیئا سیجزی اللہ الشاکرین۔ آیہ انقلاب سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ معروف آیت، جس آیت کی شان نزول میں نوعاً شیعہ مفسرین، برادران اہل سنت کے مفسرین نے میں سے غالباً کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جنگ احد کے پس منظر میں جو ہے وہ اس کا پس منظر جو ہے وہ جنگ احد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جنگ احد یا احد کا دن، جس کے لیے چوتھے امام کی روایت بھی بہت معروف روایت ہے کہ جس میں راوی سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں سب سے زیادہ دردناک دن احد کا دن تھا، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور ہم آل پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ دردناک دن عاشور کا دن ہے۔ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ، معروف مورخین کے مطابق 7 شوال المکرم کو لڑی جانے والی یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ اچھا، یہ جنگ اپنے اندر بہت سارے علل و اسباب رکھے ہوئے تھی۔ اس جنگ کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، یہ بات شیعہ سنی مورخین اس بات پر اتفاق اجماع ہے۔ احد کی وہ جگہ، وہ گھاٹی، وہ پہاڑی جہاں رسول خدا نے صحابہ کے ایک گروہ کو متعین کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں سے نہیں سرکنا، اور بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے جنگ تقریباً میں نے کہا نا جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں، جیت گئے ہیں، تو بہرحال رسول خدا کے حکم کی پابندی نہیں کی گئی، قرآن کے اس حکم کی پیروی نہیں ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دو اے حبیب کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کا اتباع کرو، اور ایسی آیات جہاں رسول خدا کی صریحاً پیروی کرنے کا، اطاعت کرنے کا ہمارے پاس قرآن کی آیات میں صراحتاً حکم ہے۔ نافرمانی کی گئی حکم رسول خدا کی۔ مسلمان گرچہ قلیل تعداد میں سے تھے، لیکن ڈٹ کر جمے رہنے والے مسلمانوں کی تعداد بہرحال بہت قلیل تھی۔ اور اس جنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر انسان تاریخ سے آشنائی رکھتا ہو اور رغبت بھی رکھتا ہو، آشنائی ایک الگ بحث ہے اور رغبت ایک الگ بحث ہے، تو احد ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتیں چھپی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی شکست کے آثار ہیں۔ اچھا، یہاں علل و اسباب کے علاوہ کہ کس طرح سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے ایک عالم ربانی کا کہ جب بھی مسلمان اس جگہ سے ہٹ جائے جو اللہ یا اس کا رسول اس کے لیے معین کرتا ہے، تو وہ اسی طرح شکست سے دوچار ہوتا ہے اپنے مذہبی فریضے کے اندر۔ اس جنگ کی بہت ساری داستانیں ہیں، اس جنگ کے دوران، اس جنگ سے پہلے، اس جنگ کے بعد، لیکن میرا آج کا عنوان خواتین کے لیے جنگ احد سے 2 نمونے عمل خواتین کی مثال ہے۔ البتہ جب نمونے عمل کہا جا رہا ہے تو یہاں مقام شامخ صدیقہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ جنگ احد کے حوالے سے نہیں کر رہے۔ یہاں ہم 2 ایسی خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے کچھ حصوں کو اسلام کے بغیر گزارا۔ دیکھیں، ایک خاتون وہ ہے، یعنی خیر جناب سیدہ کو تو آپ کسی کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے نا، 8ویں امام کا جملہ ہے اور ہمارے لیے حجت ہے، لا یقاس بنا احد، آپ اہل بیت سے کسی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو بہرحال کوثر ہیں، وہ تو ایک الگ ہی ان کی شان ہے، وہ مادرا کا ماں،
لیلۃ القدر کے باب میں چھٹے امام اور سید الشہداء سے یہ جملے ملتے ہیں کہ وما ادراک ما الفاطمہ. لیکن یہ دو خواتین جن کی مثال میں صاحبان ایمان اپنی صاحبان یعنی اپنی مومنات کی خدمت میں تاریخ اسلام سے پیش کرنا چاہتی ہوں، یہ وہ خواتین ہیں جن کی زندگی کچھ سال بت پرستی میں گزرے ہیں، لیکن یہ قرآن کی اس آیت کی جسے کہ نا اس آیت کا مصداق بنی کہ جب ایمان لائیں ثم لم یرتابوا، سورہ حجرات کی آیت کہ جب ایمان لائیں پھر نہیں پلٹ کر دیکھا. تو میں دو عبرتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنگ احد سے، خواتین کے لیے، خواتین جو نمونے عمل بنی، اور بہرحال ان میں سے ایک کے لیے تو ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے میرے سامنے اس وقت استاد جعفر سبحانی کی نفیس کتاب فرازہائی زندگانی پیغمبر اسلام ہے. ظاہراً کتاب کے کا مقدمہ جو ہے وہ استاد جعفر سبحانی نے لکھا ہے، اور نہیں، کتاب استاد جعفر سبحانی نے لکھی ہے، اور بہرحال اچھی نفیس کتاب ہے. ان میں پہلا نام ہے ام عامر کا، اور ام عامر جو ہیں یہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ آج کے دن نصیبہ، کنیت ہے ان کی لیکن نام ان کا نصیبہ ہے. کہا کہ آج کا دن لمقام نصیبہ بنت کعب فلاں اور فلاں سے بہتر ہے. اور پھر بہرحال یہاں پر ایک ایسی خاتون کی عظمت کی داستان ہے. کہا کہ جناب ام عامر جن کا نام نصیبہ نقل کیا ہے، کہا کہ میں اسلام کے سپاہیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کو لے کر احد کے اندر شریک تھی، اور حتیٰ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ہاں اب آہستہ آہستہ فتح کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے. لیکن کچھ ہی لمحے ہوئے کہ ایک دم صفحے پلٹ گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ شکست سے دو چار ہوئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان جو ہے وہ معرض خطر میں قرار پائی، اور میں نے اپنا وظیفہ سمجھا کہ میں زندگی کے آخری حد تک رسول خدا کا دفاع کروں گی. میں نے اپنی پانی کی مشق کو زمین پر رکھا، میں ایک تلوار کو میں نے حاصل کیا، اور دشمنوں کے حملوں سے دفاع کرنے لگی. گاہ بگاہ میں تیر اندازی کرتی تھی، اور پھر کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے کندھے پر ایک زخم تھا جو بہرحال جسے کہنا کہ اس زخم کے ساتھ انہوں نے جسے کہیں کہ بڑی رسول خدا سے دفاع کیا، اور میدان کے اندر اپنی بہادری اور اپنی جرأت، یہ بھی ویسے بڑا کمال ہے اور ایک آرٹ ہے دیکھا جائے. گرچہ ہم جانتے ہیں کہ قتال جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین کا جہاد روایات میں اسماء بنت یزید انصاری والی روایت میں جو در المنصور سے المیزان میں نقل ہوئی ہے حسن تبعول ہے، لیکن ایسی خواتین تھیں صدر اسلام میں، بڑی جنگجو، بڑی بہادر اور بڑی تیر انداز اور بڑی نیزہ سوار ٹائپ کی خواتین. لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے جسے کہیں جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا. اور کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ وہ رسول خدا کی طرف حملہ کر رہا تھا. میں اور مصعب جو ہے وہ اس سے روکنا چاہ رہے تھے، اور اس نے پھر میرے شانے پر ایک ضربت ماری، اور رسول خدا کی نظر جب میرے اوپر پڑی تو وہاں سے خون جاری تھا. انہوں نے میرے بیٹوں میں سے ایک کو آواز دی، کہا کہ ماں کے زخم کو بند کرو، اور میرے بیٹے نے آگے بڑھ کر میرے شانے کے زخم کو باندھا، اور میں نے دوبارہ رسول خدا کے دفاع میں مشغول ہو گئی. کہا کہ پھر میں نے اس دوران دیکھا کہ میرا ایک بیٹا زخمی ہو گیا ہے، اور میں اپنے ساتھ جو کچھ کپڑے لے کر آئی ہوئی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، میں نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا، اچھا یہ بھی ایک امتحان ہے ایک عورت کا کہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے زخمی دیکھنا، اور زخم کو باندھنے کے بعد پھر جو ہے وہ رسول خدا کے وجود ناظرین کی حفاظت کے لیے میں آگے بڑھ گئی، اور میں نے بلکہ بیٹے کو بھی کہا کہ اٹھو اور جنگ کے لیے مشغول ہو جاؤ. کہا رسول خدا نے جب اس خاتون کی شہامت دیکھی، اس کی یہ بہادری اور اس کا یہ سیکریفائی اور قربانی اور فداکاری دیکھی، اور تعجب میں پڑ گئے. اور بہرحال میں نے کہا کہ رسول خدا نے جو ہے وہ اس خاتون کی تعریف کی اور دعا کی اس خاتون کے حق میں. اور حتیٰ یہاں پر انہوں نے اس کے پیج نمبر 292 پر
روایت کو نقل کیا ہے، کہا کہ رسول خدا نے، جس خاتون نے جو قربانی دی اور رسول خدا کی بارگاہ میں جو خدمت انجام دی، اس نے رسول خدا سے دعا کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ میں آپ کی جنت میں خدمت گزاری کرنے کا شرف مجھے ملے، اور رسول خدا نے اس کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس خاتون کو جنت میں میرے ساتھ قرار دینا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، آپ سوچئے، ایک جنت، پھر جنت میں انبیاء کی جنت، انبیاء کی جنتوں میں صاحبان شریعت کی جنت، اور صاحبان شریعت کی جنتوں میں حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت۔ تو بہرحال پہلی مثال اس خاتون کی سی ہے، یہ نصیبہ ہے، ام عامر نامی خاتون ہیں جن کی فداکاری ہے اور جن کی فزیکل حیصل ہے۔ البتہ میں نے کہا نا، یہ ہر خاتون کے لیے مقدور نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، دوسری مثال جو میں آپ کے ساتھ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو دوسری خاتون ہیں، یہ خاتون ہیں ہند نام ان کا نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمرو بن جموح کی زوجہ، عمرو بن حزام کی بیٹی اور جابر بن عبداللہ انصاری کی پھوپھی ہیں۔ اچھا، یہ عہد میں آئی ہیں جب، تو انہوں نے اپنے شہداء کے 3 لاشیں اٹھائے ہیں، جن میں ایک ان کا شوہر ہے، ایک ان کا بھائی ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے۔ کہا کہ انہوں نے اونٹ کے اوپر اپنے لاشوں کو بار کیا ہے، جو مثال میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ پلٹ رہی ہے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ان کی ملاقات امہات المومنین سے ہوتی ہیں۔ امہات المومنین پوچھتی ہیں کہ احد کی کیا خبر؟ بڑی خوشی اور سرشاری سے کہتی ہے رسول خدا الحمدللہ زندہ ہے۔ کہا اچھا، یہ شتر پر کیا ہے، یہ اونٹ پر کیا ہے؟ کہا یہ 3 لاشیں ہیں۔ کہا کس کی ہیں؟ کہا شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، لیکن اونٹ جو ہے وہ مدینے کی طرف چل نہیں رہا۔ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ شاید اس کا بار زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، ہمارے الفاظ میں اوور ویٹ ہو گیا، اس وجہ سے چل نہیں پا رہا اونٹ اور گھسٹ رہا ہے۔ کہا لیکن جب میں اس کی مہار کو میں احد کی طرف کرتی ہوں تو یہ دوڑتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک اونٹ کے لیے وزن مدینے کی طرف جاتے ہوئے زیادہ ہو اور احد کی طرف جاتے ہوئے یہ وزن سبک ہو جائے؟ تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا بھی تم نے کہا رسول خدا زندہ ہیں، تو اپنا مسئلہ رسول خدا کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ تو اس خاتون کو بھی اندازہ ہوا کہ بات تو سے کری، رسول خدا کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہے، اس کے اوپر میرے 3 اعزہ کی لاشیں ہیں، اور جب میں اسے اونٹ کو مدینہ کی طرف لے کر جاتی ہوں تو یہ چلتا نہیں ہے، میں اسے گھسیٹتی ہوں، اور جب میں اسے احد کی طرف کرتی ہوں تو یہ لپکتا ہے۔ کہا کہ کس کس کی لاشیں ہیں؟ اس نے رسول خدا کو بتایا کہ میرے شوہر عمرو بن جموح کی لاش ہے، میرے بھائی کی لاش ہے، میرے بیٹے کی لاش ہے۔ اور کہا ان میں سے کسی کے آخری جملے تمہیں یاد ہیں؟ کہا کہ میرے شوہر نے صحن میں کھڑے ہو کر کہا تھا اللہم ارزقنی شہادہ ولا تردنی الی اہلی، کہ خدایا مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے میرے گھر والوں تک واپس نہیں پلٹانا۔ کہا خدا نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسے یہیں دفن کر دو۔ اچھا، کمال کیا ہے، آپ سوچئے، خاتون کی زندگی کی کل داستان جو ہے، کل جو شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، جو دیکھیں ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک انسان، خواتین عاطفی ہوتی ہیں، ویسے ہی جذبات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ایموشنل ہوتی ہیں، ان کے سینٹیمنٹس مردوں کی نسبت ذرا زیادہ سینٹیمنٹ سے کام لینے کا ان کا مزاج ہوتا ہے، احساسات سے کام لینے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے کس قدر وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن اس خاتون کی خوشی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، اور 3 لاشیں اٹھا کر ابھی بھی احد اور مدینے کے درمیان راستہ ہے۔ عزیزان من، اس زمانے میں اس طرح سے لاشوں کو لے کر اونٹ پر بار کر کے لے کے جانا، میں کہتی ہوں واقعاً بہت بڑا کام ہے، واقعاً بہت بڑا کام نصیبہ کا بھی بہت بڑا تھا کہ میں نے سوچ لیا جب تک زندگی ہے رسول خدا سے دفاع کریں گے۔ فکری عظمت اس مومنہ ہند، جو ہند بن عمرو بن بنت عمرو بن حزام کی بھی بہت ہے کہ رسول خدا زندہ ہیں، پھر کیا غم ہے، اور لاشوں کو مدینے کی طرف لے کر جانا۔ تو دیکھیں یہ وہ مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے زندگی کا، پھر میں وہ جملہ کہوں تمام احترام کے باوجود، کہ کچھ حصہ بت پرستی میں گزارا ہے۔
یہ ان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین آنکھ ہی مسلمان گھروں میں کھولی. انہوں نے اسلام کی تربیت کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی بھی کیا ہے. یعنی اگر اسلام کی خاطر جسمانی قربانی دینی پڑی، مشقت سہنی پڑی تو صحیح، ذہنی اذیت کو سہنا پڑا فصبر جمیل، ایسا صبر کیا کہ جمیل تھا. کہیں یہ نہیں کہ اس جنگ احد نے ہمارے گھر اجاڑ دیے، اور ایک جنگ نے 3 عورتوں کو، مثلا اگر بیٹا بھی شادی شدہ ہے اور فرض کریں بھائی بھی شادی شدہ، تو 3 عورتوں کو آنے واحد میں بیوہ کر دیا، اور نعوذ باللہ زبان سے ایسے جملے کہہ دینا جو ناشکری والے ہوں اور خدا نخواستہ کفر کہا جا رہا ہو. اور بہرحال یہاں بڑے عجیب سے مناظر بیان کیے ہیں کہ جب رسول خدا پہنچتے ہیں شہدائے احد کی لاشوں میں، اور رسول خدا کی نگاہ جو ہے وہ حمزہ کے چہرے پر پڑتی ہے، اور وہ حمزہ کے اس تکلیف دہ منظر کو دیکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کا مصلح کیا گیا تھا، اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کے کلیجے کو نکالا گیا تھا تاکہ وہ جگر خوار اس کلیجے کو چبا سکے. اور رسول خدا کو گریہ فرما رہے تھے. قول معروف کی بنا پر کسی نے آ کر کہا صفیہ آ رہی ہیں. اچھا، حمزہ اور رسول خدا آپس میں چچا اور بھتیجے بھی ہیں. حمزہ اور رسول خدا آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں، اور حمزہ اور رسول خدا آپس میں ہمزلف بھی رہے ہیں. اور حمزہ اور رسول خدا کے درمیان بڑی اسٹرانگ بانڈنگ بھی رہی ہے. حمزہ کے امتیازات علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ ہی ایک داستان ہے. مولا کائنات نے وہ دروازے والے واقعے میں کہا کہ میرے 2 قوی بازو، مفہوم بیان کری ہوں، کٹ چکے ہیں، حمزہ اور جعفر، کیونکہ بہرحال بہت پہلے ہے، موتا تو 8 ہجری میں ہے جب جعفر کی شہادت علیہ السلام کی. جناب حمزہ کو امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا تو کہا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ منا، خدا اور اس کے رسول کا شیر ہم میں سے ہے. حمزہ سلام اللہ علیہ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے. حمزہ کی قبر پر آ کر جناب سیدہ بعض روایات کے مطابق ایوری منڈے، یا بعض روایات کے مطابق ایوری تھرسڈے، اور بعض روایات کے مطابق ٹوائس اے ویک آ کر تشریف لایا کرتی تھیں، اور تشریف فرما ہوا کرتی تھی ان کی قبر پر. اور بہرحال اور جب رسول خدا اس رقت کے ساتھ حمزہ سلام اللہ علیہ کی لاش کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو رسول خدا کی سماعتوں تک یہ بات پہنچی کہ جناب صفیہ آ رہی ہیں. صفیہ حمزہ سلام اللہ علیہ کی بہن ہیں. رسول خدا نے امر کیا بلال کو کہ صفیہ جہاں پر ہیں انہیں روک دیا جائے. مورخین کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلا کام کیا کہ اپنے شانوں سے ابا کو اتارا، حمزہ کی لاش کو ڈھانپا. حمزہ قدراس تھے، گرچہ رسول خدا خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدراس تھے، لیکن بنو ہاشم کی جو اوصاف بیان ہوئے ہیں تاریخوں میں، ایک ان کی خوبصورتی، ان کی شجاعت، وجاہت اور قدرازی غالباً میں پائی جاتی تھی. حتیٰ رسول خدا نے کچھ جھاڑیاں جمع کر کے حمزہ کے پیروں کو ڈھانپا. مورخین نے کہا ہے کہ حمزہ کے پیروں کی انگلیوں کو کاٹا گیا تھا اور جگر خار کے لیے ایک گردن بند تیار کیا گیا تھا. اور پھر رسول خدا نے پیغام بھجوایا کہ صفیہ آئیں، اور صفیہ کو جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے منع کیا، اجازت نہیں دی کہ میں اجازت نہیں دوں گا کہ حمزہ کا چہرہ دیکھو. میں نے گفتگو ختم کر دی. میں نے کہا کہ میں خواتین سے 2 مثالیں خواتین کے لیے دینا چاہتی تھی. ایک نصیبہ کی مثال تھی
جرت، بہادری، ایثار، فداکاری کے باب میں ایک ہند کی مثال تھی کہ کس طرح یہ خاتون استقامت کے کس مقام پر کھڑی ہیں کہ 3 ایسے رشتوں کو کھو چکی ہیں جو جن میں سے کسی ایک رشتے کا کھو جانا، ہاتھ سے چلے جانا عورت کو دنوں، مہینوں، سالوں مغموم رکھتا ہے، اور وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ رسول خدا زندہ ہے، بس پھر کوئی غم نہیں ہے. یعنی حجت خدا کی ایسی جسے کہیں ایسی وابستگی. اور میں نے بات ختم کر دی، بس ایک جملہ تبرکاً، کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ ارشادات میں ملتا ہے کہ حمزہ پر گریا کرنے والے کہاں ہیں، اور پھر تو رسول خدا نے دیکھا کہ صفیہ آئی ہیں، صفیہ کو چہرہ دیکھنے سے منع کیا، صفیہ نے اپنے آپ کو گرا دیا بھائی کی لاش پر. اور ایک جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے، جملے ہیں لیکن ایک معروف جملہ ہے کہ میرا شیر جیسا بھائی. میں یہاں تبرکاً رسول خدا کی خدمت میں ایک جملہ نقل کروں. تاریخ اسلام میں 4 بہنوں کا بھائیوں کے جنازوں پر آنے کا منظر بڑا عجیب ہے، لیکن میں ان 2 بہنوں کی طرف نہیں جاؤں گی. ایک مرہب کی بہن ہے، ایک عمرو بن عبدود کی بہن ہے، لیکن یہ جو چوتھی بہن ہے یہ زینب کبریٰ ہے، جو آئیں اور اپنے آپ کو لاشے 100 پارے برادر پر گرایا اور رسول خدا پر سلام کیا اور کہا ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب بالامامۃ والردا. یہ زبان حال ہے. یہ میرا دل بھی بعض اوقات کہتا ہے کہ بعید نہیں علی کی علی جیسی صابر بیٹی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے. یقیناً علی کی اس عالمہ غیر معلمہ صاحبزادی کے علم میں تو ہوگا کہ احد کے میدان میں رسول خدا نے صفیہ کو حمزہ دیکھنے نہیں دیے، اس احساس کے ساتھ کہ جب حمزہ کی بے حرمتی کی ہوئی لاش کو دیکھیں گی تو صفیہ کا غم بڑھ جائے گا، ایک بھائی کے کھو دینے کا غم، اور پھر بھائی کی لاش کی بے حرمتی کا غم، تو بہن کا غم بڑھ جائے گا. یہاں پر علی کی صابر بیٹی کہتی ہیں یا رسول اللہ ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے، مرملا بالدماء. آپ دیکھیں کیسے خون میں آغشتا ہے، مقطع الاعضاء. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی اس جملے پر. وہ گھوڑے جو دوڑائے گئے، لاش اقدس کس طرح سے پامال ہوئی، مظلوم بالامامۃ والردا. شاید علی کی صابرہ بیٹی یہ کہنا چاہتی ہو یا رسول اللہ احد کے میدان میں صفیہ کا غم بڑھ جائے گا، ردا ڈال دیا آپ نے حمزہ سلام اللہ علیہ کی لاش کو، یہ آپ کا حسین ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. پروردگار تجھے واسطہ حبیب العالمین کا. بہت ہی پیارا جملہ ہے، جس کا بھی ہے بہت ہی پیارا جملہ ہے. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. کچھ بھی نہ کہوں، میں صرف اتنا کہوں تو کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ خدا کی ذات کے بعد افضل کائنات مخلوقات، پروردگار کی اس مخلوق میں افضل ترین اس کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور یا رسول اللہ ہم اس احد کے دن کو، آپ کے دن کے آپ کو تسلیت تعزیت پیش کرتے ہیں. اور حمزہ کی شہادت کی، البتہ حمزہ کی شہادت 15 شوال المکرم ہے. احد کی جنگ کچھ دن چلی ہوگی یقیناً، جو مورخین نے نقل کیا ہے. تقویم شیعہ بعض مناسبتوں کو شو کرتی ہے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.